اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ آج دوسرا رمضان ہے اور پورے پاکستان میں رمضان منڈیوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پوری پاکستانی میڈیا کی نشریات میں جگہ جگہ آپ کو رمضان منڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ آپ کو بہت سارے ایسے اداکار، ایسے فنکار بھی نظر آ رہے ہوں گے جن کو آپ نے یہ پورا سال ڈراموں میں اور فلموں کی زینت دیکھا ہے۔ ایک مزے کی اور مضحکہ ہے اس بات یہ ہے کہ اگر یہ ٹی وی چینلز اور جو ہمارا میڈیا ہے ان لوگوں کو رمضان میں بلاتا ہے تو یہ کون سی دینی تسکین یا پھر ہم لوگوں کے لیے اس میں نصیحت امیز بات ہوتی ہے کہ وہ اپنا روزہ کیسے گزارتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک سیلیبریٹی ہیں اور وہ ایک سٹارز ہیں اور ان کی سٹارڈم والی زندگی ہے اور اپنی ساری زندگی ویسے گزارتے ہیں، لیکن کبھی مجھے یہ المیہ سمجھ نہیں آیا رمضان ٹرانسمیشن کا کہ یہ جو سٹارز ہوتے ہیں، جو ماڈلز ہوتے ہیں، ان کو ٹرانسمیشن میں بلا کے ان سے ہم عام لوگوں کے لیے اس میں سیکھ کیا ہے۔ اگر آپ اس میں سائیکالوجی کو دیکھیں اور ایک کمرشلزم اسپیکٹ کو دیکھیں تو یہ جو ٹرانسمیشنز ہیں، ایک تو ان کا ٹائم اور دوسرا نشریات کا جو سارا پروگرام ہوتا ہے وہ بیسکلی خواتین کے لیے بنایا جاتا ہے، کیونکہ تقریباً 3 بجے سے لے کے بالکل عین افطار تک جو ہے وہ خواتین گھر میں جو ہے وہ کام میں مصروف رہتی ہیں۔ مرد حضرات زیادہ تر جو ہے وہ آفیسز میں اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، تو جو مصروف انسانی آدمی ہوتا ہے وہ اپنے ٹائم کا اگر کچھ بھی حصہ نکالے تو وہ کام کی چیزیں سننے میں گزارتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ ٹرانسمیشنز کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ قطع النظر کہ شاید آپ کو کسی ٹرانسمیشن میں ایسی کوئی بات نظر آئے جو کہ عام فلاح و بہبود کی بات ہو۔ آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ کھانے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں سے مذاق ہو رہا ہے اور مور دہرائے جا رہے ہیں، وہاں پہ مور آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو بلیاں نظر آئیں گی، آپ کو شیر، چیتے، ہاتھی سب نظر آئیں گے ٹرانسمیشن میں، پھر آپ کو کھانے نظر آئیں گے، لیکن یہ نہیں نظر آئے گا کہ جو رمضان کا نام وہ استعمال کر رہے ہیں اس کی عبادات، اس کی محرکات، اس کو کیسے گزارنا ہے، وہ سب چیزیں آپ کو ان ٹرانسمیشن کا حصہ نظر نہیں آئیں گی۔ اور ایک آپ کو عجیب خاص قسم کی دوڑ نظر آئے گی کہ لوگ بڑے بڑے سیٹ لگائیں گے، جتنا قذافی اسٹیڈیم میں اتنے بڑے سیٹ لگا کے دکھائیں گے کہ جی ہم کمرشلزم میں آپ سب سے آگے ہیں۔ خیر، میں اپنے انٹرو کو اتنا طویل نہیں کرنا چاہتا، ہم ذرا اسی پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی حضر الاسلام صاحب ہمارا حصہ رہیں گے، اور کیونکہ ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں اور سوشلی یہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، تو اور ایک لمبا عرصہ تک ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ بھی رہے اور بہت ساری ٹرانسمیشن کا حصہ رہ چکے ہیں۔ تو ہم اپنی بات کا آغاز اور اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضر بھائی، ویری وارم ویلکم۔ وعلیکم السلام، ٹوڈیز علمی نشست۔ جزاک اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، میں جو اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے میری بات سے اتفاق کریں، آپ اس کا انکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ جو رمضان ہے یہ مطلب ٹرانسمیشن، یہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ اصل میں علی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے بات کی نا کہ اہم ترین بات کہ یہ خواتین کے لیے ہو رہی ہیں، پھر دوسری بات آپ نے یہ کی کہ اس میں بس کھانا پکانا اور مور دوڑانا اور بلیاں دوڑانا، ایکس وائی زیڈ، سانپ بھی بیچ میں شامل ہیں، شامل ہے۔ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کتنی اہم روزے کی خدمات انجام دی جا رہی ہے، سانپ جو ہے گلے میں لوٹا کے ڈالا جا رہا ہے، اور اس طرح بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس میں پوری ٹرانسمیشن میں جو خالص دینی حصہ ہے وہ پورے سال بعد اسدھا کو بھی ایکٹنگ کرنے کا موقع ملا، اس کو بھی لے کے آ گئے۔ تو بس یہ ہے کہ اٹریکشن پیدا کرنا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، اور جو مقاصد اصل ہیں رمضان المبارک کے ان سے بس لوگوں کو ایک طرح دور کرنا، یہی اس میں شامل ہو گیا۔ اور اس میں پورے ٹرانسمیشن میں جو علمی پروگرام ہے وہ تو انتہائی مختصر سا، بیچ کا تھوڑا سا ٹائم خاص افطار کے وقت کا رہ گیا۔ سوچیں نا کہ شیطان جو ہے وہ خود کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ یار میں بند ہوں، لیکن یہ تو اپنا کام میں نے بندوں کے سپرد میں نے کر دیا ہے۔ نہیں، بندوں کے سپورٹ نہیں، جو انہوں نے سوچا ہے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے وہ تو ہم بھی نہیں کر پاتے، اتنا تو ہم بھی لوگوں کو رمضان میں نہیں کر پاتے، ہم تو بندے ہوئے ہیں۔ لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں نا 4-5 وسیم بدامی صاحب چیک کریں، 10-10 گھنٹے نشریات کرتے ہیں، کبھی وہ شعر پڑھوا رہے ہوتے ہیں، کبھی 10 گھنٹے کی نشریات ہے۔ ہاں جی، وہ 2 بجے شروع ہوتے ہیں افطاری کے بعد، پھر اس کے بعد ان کا سنو پاکستان وہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد
کوئی وہ 1 بجے کے قریب سے پھر سحری تک وہ کوئی 10-12 گھنٹے ٹرانسمیشن. میرے خیال میں یہ شاید وہ ایک ریت یہ بھی ڈلی تھی کہ ایک دفعہ کو شاید 22 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کی تھی مرحوم عامر لیاقت نے, تو بس اس کو دیکھ کے بھی شاید کوئی طوالت اختیار کرنا لوگ. اچھا یہ دیکھیں نا آپ, مطلب دیکھیں لیکن چیزیں تو بے مقصد ہوتی جا رہی ہیں, آپ نہیں دیکھتے کہ بالکل بے مقصد سا کام ہو گیا ہے, اور اس میں جو افادیت ہے روزے کی یا رمضان المبارک کی جو روحانیت ہے اس کے زائل کرنے کا تو ایک بڑا ذریعہ نہیں بن گیا میڈیا. آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ آپ دیکھیں نا, اگر کوئی ایک بندہ 3 گھنٹے صرف کر رہا ہے اس ٹرانسمیشن میں, ان 3 گھنٹوں میں اس نے لیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں حاصل, تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہمایوں سعید صاحب آ رہے ہیں رمضان میں نہیں کہتا کہ ان کو رمضان میں نہیں آگے بیٹھنا چاہیے, لیکن وہ روزے کی افادیت یا روزے کی اہمیت کے حساب سے کیا بتا سکتے ہیں, کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. اس طرح فلم سٹار ہو گئے اور اس طرح اداکار ہو گئے, ان کی فنکار فیمیل ہو فیل گئے, فالوئنگ ہے, یعنی کہ خواتین انہیں پسند کرتی ہیں, کیونکہ زیادہ تر ڈرامے خواتین ہی دیکھتے ہیں نا. پھر وہ دیکھا جائے گا نا وہ اصل میں اس وجہ سے وہ کہ اسٹارڈم کیچ کرتے ہیں, ہک کرتے ہیں, تاکہ آڈینس انکلینیشن ہمایوں سعید بیٹھا ہوگا تو تمام خواتین وہ ادھر ٹک کے بیٹھیں گی, ان کی ٹی آر پی آئے گی, ان کے پیسے آئیں گے. تو پھر مسئلہ یہ ہے نا کہ بھائی اس کا نام جو ہے آپ رمضان ٹرانسمیشن نہ رکھیں نا, اس کا نام آپ برنچ شو رکھ دیں, کچھ بھی رکھ دیں, آپ اس کو رمضان کے ساتھ کیوں ایفیلیٹ کرتے ہیں؟ بس وہی بات ہے نا کہ اصل میں چونکہ مجبوری ہے کہ رمضان شریف میں جب تک مذہب کارڈ یوز نہیں کیا جائے گا نا اس وقت تک وہ چیز بکے گی نہیں نا. اس کے ساتھ رمضان کو جوڑنا تو بہت ضروری ہے, کیونکہ لفظ رمضان لگے گا, اس کو نور رمضان دے دیں, سحر رمضان دے دیں, رحمت رمضان دے دیں, کوئی نہ کوئی نام آپ کو دینا ہے. اس کو لفظ رمضان کے ساتھ اس لیے جوڑنا ہے کہ وہ بکنا ہی اس چکر میں. اصل کاروبار ہے, دین کی خدمت نہیں رہی, کاروبار زیادہ بن گیا ہے. اور پھر ان لوگوں کو میں نے خود اپنے اس میں دیکھا ہے علی کہ یہ حضرات جب آتے ہیں تو رمضان المبارک میں یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ 1 بجے سے لے کر افطار تک کا سلسلہ ہوتا ہے کہ اس میں میک اپ بھی ہے اور اس میں سیٹنگ بھی ہے, اور یہ ان میں سے نمازیں سب کی جاتی ہیں. میں نے چونکہ ایک زمانے تک ٹرانسمیشن کی ہیں تو ہم اٹھ کے پڑھتے تھے نماز, یا ہمارے ساتھ جو 1-2 لوگ ہوتے تھے وہ نماز پڑھتے تھے, اور سیٹ پر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے. بہت سارے اینکرز روزہ بھی نہیں رکھتے تھے. اللہ اکبر, یہ بھی دیکھ لیں آپ کی کیسا وہ ہے. اور پھر اس میں سیٹ پر ہم نماز پڑھتے تھے نا, تو یہ موضوع بے شک نماز ہی کیوں نہ ہو, موضوع بے شک جو ہے وہ قرآن و حدیث ہی کیوں نہ ہو, ہم سیٹ پہ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو بھی یہ حضرات جو ہے وہ بیٹھ کے گپیں اپنی مار رہے ہوتے تھے. تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ رمضان ٹرانسمیشن ان سے کروانا, جن کو روزہ اور نماز رمضان میں بھی جن کو اس کا خیال نہ آئے, ان سے افادیت کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے دنیا داری کے اور کمانے کے اور رمضان کا نام بیچنے کے اور اپنے دنیاوی حصول حاصل کرنے کے علاوہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں. بالکل, وہ دیکھیں نا کہ رمضان جیسے ہی آتا ہے تو وہ ایک پورا میک اپ کا شو کے سج جاتا ہے, پھر کاسمیٹکس آ جاتی ہیں, پھر آپ کی ڈائٹیشنز آ جاتی ہیں, پھر آپ کی بیوٹی اسٹائلسٹ آ جاتی ہیں کہ رمضان میں آپ جو ہے نا ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں گے, اگر پانی خشک ہو جائے گا, آپ نے اس کو کیسے تر و توانا رکھنا. تو آپ دیکھیں نا کہ یار رمضان میں مطلب کیا سیکھا میں نے, میں 3 گھنٹے بیٹھا ایک نشریات کے آگے, وہاں سے میں نے کیا سیکھا؟ ہاں ملا تو کچھ بھی نہیں, نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, بس باتیں ہی ہیں خالی, اور بس دلچسپی پیدا کرنے کا سامان ہے. کسی طرح آپ کا نفس جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے, نفسانی خواہشات آپ کی پوری ہو رہی ہیں. بناس سے جا کر سنوار کر آپ نے لڑکیاں سامنے بٹھا دی ہیں, ادھر آپ روزے کی حالت میں اس ٹرانسمیشن کو دیکھے جا رہے ہیں, فائدہ تو کچھ نہیں. آپ دیکھیں نا اینکر ایسے کہتے ہیں کہ آج ہم بات کریں گے آئلی زندگی کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے. جی حضرت صاحب آپ بتائیں کہ آئلی زندگی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حضرت صاحب نے 2 منٹ بات کی, 1 منٹ ٹھہری گا, وہ دیکھیں وہ وہاں پہ وہ جو ہے نا دھواں نکل آیا, آواز آ گئی ہے سٹی کی, ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کچن میں کیا پکا, چلائیں ہم وہ کچن کا دیکھیں. ایسا ہی ہے. یہ اتنی بے توقیری علماء کی ہوتی ہے وہاں پہ, علماء کچھ کرتے کیوں نہیں؟ کرتے نہیں, اس میں علی خود علماء کا بھی تو قصور ہے نا. اتنی بے توقیری ہوتی ہے, میں دیکھتا ہوں کہ ٹرانسمیشن میں گھنٹوں بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے ہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اور وہ اپنا وہ وقار پیدا ہی نہیں کر رہے, اور انہیں بھی شوق ہے میڈیا پہ آنے کا, 4 بندے مجھے دیکھ لیں. 5 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں 15 منٹ ان کے, اور باقی سارا ٹائم وہ وہاں بیٹھے ہیں. یہ ہے زیادتی اور ظلم, اور جو اپنے ساتھ ان کے ساتھ ہو بھی رہی ہے وہ اپنے اوپر خود بھی کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے نا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اب یہ تو وقار خود بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے نا, کہ آپ اتنی لمبی ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہیں, 15 منٹ آپ نے دین کی بات کی ہے, اور باقی سارا ٹائم آپ نے جو ہے وہ بے پردہ خواتین کو دیکھا ہے, ان کی ٹرانسمیشن دیکھی, اور آپ جتنا چاہیں متقی ہوں آپ بچ ہی نہیں سکتے. مطلب وہ جس طرح آپ نے کہا نا وہ دیکھیں دھواں نکل رہا ہے, یہ تو آپ نے بڑا سلو کہا ہے.
وہ تو اتنا چیخ کے کہا جاتا ہے کہ چنگا بھلا متقی بندہ بھی ایک دفعہ دیکھنے پہ مجبور ہو جائے. شیف سعدی ہیں جی، شادی آپ نے کیا بنایا، ان کی بات امپورٹنٹ نہیں، ان کو بعد میں دیکھیں گے، یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جانا ہے، یہیں بیٹھے مرے رہے، ایسا ہی ہم ہے. وہ سعدیہ کی بات سنیں گے 100% ایسا ہو رہا. ہماری لپسٹک سعدیہ نے بیچنی ہے. اور ایک دفعہ تو علی ایسا ہوا کہ میں حضرت سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو آپ کا موضوع تھا اور میں آپ کی بات کر رہا تھا، اور اتفاقاً اس ٹرانسمیشن میں ایک آدھ صاحب نا کوئی قوال تھے یا کوئی فنکار، غالباً یہ وہ ایک نور صاحب ہیں کوئی میرے خیال میں، مجھے لگتا ہے قاری نور سلطان، نہیں وہ تو نعت خواہ ہے نا، نہیں اداکار تھے کوئی، وہ نور سید کر کوئی اس طرح، غالباً وہ بھی ہدایت کیا رہے، ہاں پتہ نہیں، شاید وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو وہ اینکر نے مجھ سے گفتگو کرتے کرتے اب سیدہ پاک کا اتنا موضوع، قیمتی موضوع اور اتنا اہمیت والا موضوع، اور اس نے میری بات کو روکا اور ایک دم وہ ان کی طرف چلا گیا اور اس نے اس پہ وہ فلم کی بات شروع کر دی. تو میں نے نا بعد میں جب جیسے ہی وقفہ ہوا تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ بولا کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ مطلب یہ پیچھے آپ کا کوئی پروڈیوسر نہیں بیٹھا ہوا؟ پیچھے پروڈیوسر نہیں بتایا نا کہ سید نور نے بکنا ہے بھائی، سید نور نے بکنا ہے. اصل میں چھوڑو سیدہ پاک کی بات کو بھی چھوڑو. وہی میں نے کہا بھائی آپ کی کوئی ٹرانسمیشن کو کوئی دیکھنے دکھنے والا کوئی نہیں ہے. میں نے تو بڑا ماحول گرم کر دیا کہ مطلب آپ نے مجھے درمیان میں کس موقع پر روکا اور آپ کس بات سے کس طرف چلے گئے. اچھا میرے وہ ذرا جذباتی ہونے سے اور غصہ ہونے سے نا پھر ان کو احساس ہوا کہ شاید ہم نے نا واقعی بہت بڑی غلطی کر دی. پھر انہوں نے سوری کی. وہی بے توقیری والی بات ہے کہ آپ اپنا وقار خود بھی تو بنائیں، آپ اپنی اہمیت خود بھی تو اجاگر کریں. آپ اتنے اہم موضوع سے ہٹ کر کسی اور موضوع کی طرف جا رہے ہیں اور آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں خاموشی سے. اسی طرح اگر آپ کچن کی طرف اینکر چلی جائے یا اینکر چلا جائے اور آپ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے، اہم بحث چل رہی ہوتی ہے دینی، یہ جو دین کے اہم ارکان ہیں، موادیات ہیں، اس کے اوپر بات چل رہی ہوتی ہے اور اچانک سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بھائی جان سیٹی بج گئی ہے. چلو تو بولنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے نا، خود بھی تو بات کرنی چاہیے نا، خود بھی نہیں بولتے. یہ تو بنیادی ایتھکس ہے نا کہ آپ جب ٹرانسمیشن ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا ہے. ایک بات کمپلیٹ ہو تو پھر آپ چلے جائیں، آپ پھر بات کر لیں. آپ یہ دیکھیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جس طرح یہ پورے سال بعد یہ ہر طرح کے سیلیبریٹیز کو اپنی ٹرانسمیشن میں بلا، ٹک ٹاکرز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا، مطلب اتنے بےہودہ لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام اور رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. کیا کبھی انہوں نے علماء کو فیشن کچوٹ ویک پہ بلایا؟ کیا انہوں نے کسی یہ برنچ شو پہ بلایا علماء کو کہ بھائی ادھر بھی بلائیں؟ اگر رمضان ٹرانسمیشن میں یہ لوگ آ سکتے ہیں تو پھر وہ برنچ شو میں علماء بھی آ سکتے ہیں. وہاں جا کے کوئی دینی بات علماء سے بھی کروائی جائے. انہوں نے اپنے پورے سال میں کبھی بھی علماء کو یہ موقع نہیں دیا، اور ہم رمضان ٹرانسمیشن میں سب کو موقع دے رہے ہیں. ہاں یہاں پہ یہ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں یہ بات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، کیا ہم روزے نہیں رکھتے، کیا ہمیں دین سیکھنا فرض نہیں ہے. وہ یہ بات کرتے ہیں. تو کیا یہ برنچ شوز کے اندر علماء کو بلاتے ہیں؟ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. کیا یہ برنچ شوز میں جو ہے وہ دین کی بات کرتے ہیں؟ ہاں کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم جا کر وہاں پر دین کی بات کریں؟ کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ جو فیشن کچھ اور ویک میں اتنے عجیب لباس پہنے ہو سکتے ہیں، کوئی اسلامی لباس پہنا ہوا جائے وہاں جا کر اللہ رسول کی بات کریں، انہیں جا کر ڈرائے کہ بھائی کیا کر رہے ہو. کیا یہ سوال تو یہ کیا جا سکتا ہے. یکسانیت تو پھر ہر طرف ہے نا. یہ کون سی یکسانیت ہے کہ رمضان میں ان کو بلا لو کیونکہ وہ گناہوں میں اٹے ہوئے لوگ ہیں، وہ ایک مہینے میں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کہہ رہے، آپ صرف جو وہ خواتین ہیں نا ان کو حق کہہ رہے ہیں. کہیں احسن خان بیٹھا ہوا ہے، لیکن فائدہ بھی نہیں نا. اور چلو آپ نے انہیں بلا لیا، اگر مقصد ان کی اصلاح ہو چلو، یا اگر وہ کچھ سیکھیں دین، مطلب یہ ہے کہ فائدہ تو اس سے بھی کچھ نہیں نہ ہوتا. وہ بھی مطلب وہاں بیٹھ کر بھی علماء کی صحبت سے بھی فائدہ حاصل نہیں کر پاتے. ہم مان لینا کہ اگر یہ مصطفیٰ قریشی، یہ کیا نام ہے، یا یہ احسن خان یا دوسرے تیسرے جتنے بڑے اداکار ہیں، بغیر ایک سنگل پینی آئے آ کے کریں، نو یہ تو سوال ہی نہیں. ہم مانیں سر اسی پروگرام میں جس میں رمضان ٹرانسمیشن میں دین کے نام پر آپ نے کسی عالم کو بلایا ہوا ہے، اسی پروگرام میں اس کو آپ تھوڑے پیسے دے رہے ہیں اور یا دے ہی نہیں رہے، اور اسی پروگرام میں اس کو جو اینکر آیا ہوا ہے یا وہ جو دنیا دار فنکار ہدایت کار جو بھی آیا ہوا ہے اس کو اچھے خاصے پیسے دے رہے ہیں، اس کے نخرے اٹھا رہے ہیں اور اس کو ٹائم بھی دے رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ایک جو اپنا ٹائم نکال کے فری میں آ کے آپ کے لیے یا اسلام کے لیے آگے بیٹھا ہے کہ میں کچھ 4 اچھی باتیں کروں، آپ نے اس کو نہ ٹائم دیا، آپ نے اس کی انسلٹ بھی کی.
بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے اس کو تھرڈ کلاس بنا کے اچھا علامہ صاحب آپ بیٹھے پہلے میں یہ ذرا ضروری فلانے کام شخص وہ سے ہے. بات سن لوں. ہاں یہ کیونکہ سیلیبریٹی ہیں, انہوں نے اچھا ڈانس کر کے دکھایا, انہوں نے اچھی ایکٹنگ کر کے ہاں, اور رمضان میں سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ معاف انہوں کرے. نے اچھی ایکٹنگ کر کے دکھائی, تو ان سے پوچھیں. اچھا ویسے مرحوم عامر لیاقت کو اس بات پہ میں داد دینا چاہوں گا, یہ پیسوں کے معاملے میں نا میں تو بہت ٹرانسمیشن میں گیا ہوں. ہاں مطلب اس نے نا اس معاملے میں کسر اور کمی نہیں چھوڑی. اس نے یقین کریں وہ علماء کو بھی نا اسی طرح پیسے دلواتا تھا رمضان ٹرانسمیشن کے جس طرح کے دوسرے لوگوں کو دلواتا تھا. تو یہ مرحوم میں کمال تھا. ٹی وی پہ بحث مباحثے کا ٹرینڈ بھی نا عامر لیاقت حسین صاحب نے شروع کیا تھا. ہاں مطلب یہ مختلف مکاتب فکر کو اس طرح لانا اور اس طرح ان سے ڈیبیٹ کروانا اور پھر سب کو قابو میں بھی رکھنا. بہر صورت اس میں یہ والے گٹس تو تھے عامر لیاقت میں, یہ بات تو ماننی پڑے گی. یہ بھی عامر لیاقت حسین صاحب نے شروع کیا تھا بحث مباحثے ٹی وی پہ کروانا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مختلف مکاتب فکر کو بٹھانا, مطلب خصوصاً اہل حدیث طبقہ جو ہے, آپ کو پہلے ٹی وی پر کبھی آبھاس میں رمضان ٹرانسمیشن میں نہیں ملتا ہوگا, تو پھر وہ لانا اور بٹھانا اور پھر باقاعدہ اچھا پھر سوال بھی ایسے کرنا اور پھر بات کو لڑائی کی طرف بھی نہ جانے دینا. مطلب یہ کہ سوال بھی کر جانا اور بات کو لڑنے کی طرف جانے بھی نہ دینا, قابو بھی رکھنا. کچھ چیزیں تھیں بار کے انسان میں غلطیاں تو سب میں ہوتی ہیں علی, لیکن یہ ہے کہ کچھ اچھائیاں بھی تھیں. اب یہی اپنے جو ویورز ہیں, جو ہمارے سبسکرائبر ہیں, بس ان کے لیے آج یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ دیکھیں ساری ٹرانسمیشن, اور ہم مجھے کل ضرور یا آج کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کن کن لوگوں کا جو ہے وہ نظر آیا ہے کہ جہاں پہ آپ کو دین کے لیے کچھ ملے اور آپ کو یہ مٹیریلسٹک مارکیٹنگ نہ ملے. تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس پہ اپنی آراء ہم سے شیئر کریں کہ یہ جو رمضان منڈیاں ہیں, کیا میرا یہ لفظ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا پھر آپ اس کے بارے میں کچھ اور رائے رکھتے ہیں, کیا واقعی وہاں سے کچھ سیکھ رہے ہیں. خیر ہم اپنے اس معاملے بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور آج اپنے جو ٹاپک ہے ہمارا, جو ہماری بات کا موضوع گفتگو ہے, ہم اس کی طرف آتے ہیں. حلالہ یعنی کہ شادی کے بعد طلاق اور طلاق کے بعد حلالہ. حلالہ بیسیکلی ہے کیا اسلام میں؟ حلالہ ہے, حلالہ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے, اور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ پیسے دے کے کیا جا سکتا ہے, یا طلاق کے بعد جو ہے وہ پہلے مرد پہ حرمت عورت کی کیسے بنتی ہے, اور جو اس کی شرائط ہیں, جو اس کے ضوابط ہیں, پہلے اس کے اوپر آج بات کریں گے. اور کیونکہ یہ ٹاپک اس لیے ہم نے دوسرے رمضان ڈسکس کیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ عام ہو گیا اب, اور اس کو لے کے ایک سینٹرز بن گئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی, ان کی سنت کی جس طرح سے یہ بے توقیری کی جا رہی ہے چند پیسے ٹکوں کے عوض, تو اس کے اوپر ڈسکس کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ بھائی اگر آپ یہ پیسے دے کے کرتے ہیں تو آپ صریحاً کتنے بڑے گناہ گار ہوتے ہیں, بڑا ضروری ہے. تو سر سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ آپ بتائیں حلالہ کیا ہے. علی حلالہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے اسلام, آپ کو پتہ ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور مکمل دین ہے. تو انسان جب اپنی ازواجی زندگی میں منسلک ہوتا ہے اور بندھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سب کے زندگی جو ہے وہ ایک احسن انداز سے ہی گزر جائے اور خیر خیریت سے گزر جائے اور طبیعتیں اور مزاج آپس میں مل جائیں, یکساں ہو جائیں. ایک دو بالکل الگ ذاتیں, الگ خاندان, الگ رسم و رواج, اور بالکل ایک زبان بھی الگ ہوتی ہے بعض اوقات, اور رسم و رواج اور سب کچھ الگ ہے. رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, اور اسلام کے دو حضری اصولوں سے بندہ آپس میں ایسے جڑتا ہے, قبول 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 اور دو گواہ. ان کی وجہ سے بندہ آپس میں دو مختلف قبیلے آپس میں جڑ جاتے ہیں. اب یہ دونوں جب آپس میں جڑتے ہیں تو بعض اوقات آپس میں بنتی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ دو الگ خاندان ہیں تو نہیں بنتی. سگے چچا کی بیٹی اور ماموں کا بیٹا جو ہے ان کی آپس میں رشتے ہوتے ہیں, اور وہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ میچ نہیں کر پاتے اور طلاقیں ہو جاتی ہیں. اب جب طلاق ہو جاتی ہے اور ان کے درمیان علیحدگی ہوتی ہے تو علیحدگی کے بعد اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ 90% طبقہ ایسا ہے جو طلاق دینے کے بعد نا علی شرمندہ ہوتا ہے. آپ کو بھی اس کا میرے خیال میں اپنی زندگی میں مشاہدہ ہوا ہوگا. طلاق دینے کے بعد میرے پاس آج تک جتنے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جی بتائیں, تو ان میں سے مجھے اگر 100 بندوں نے مسئلہ پوچھا نا علی, تو 3 بندے ایسے ہیں 100 میں سے جنہوں نے یہ کہا ہوگا کہ جی میں نے طلاق دی ہے اور میں اپنی دی ہوئی طلاق پر قائم ہوں.
اور میں نے دوبارہ اس کو نہیں بسانا اپنے سے. ورنہ مجھے آج تک 97% لوگوں کا جواب سوال یہی ملا ہے کہ جی کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں. تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے اگر اسی عورت سے دوبارہ ہی اکٹھے ہونا ہے تو پھر طلاق میں اتنی جلدی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اب جو آپ دوبارہ اکٹھا ہونا چاہ رہے ہو, نہیں جی وہ غصے میں دے دی تھی, نہیں جی وہ بچے ہیں ہمارے, اب بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی. اب ساری باتوں کا خیال آ رہا ہے, اب بچوں کا بھی خیال آ رہا ہے, اور اب اپنی تنہائی بھی کھا رہی ہے, اور اب جو ہے وہ گھر بھی کاٹنے کو دوڑ رہا ہے. تو پہلے ہی تھوڑا سا آپ جذباتی نہ ہوتے, اپنے غصے کو قابو رکھ لیتے, کنٹرول کر لیتے, تو آپ کو یہ مصیبت جو اب پڑی ہے اس وقت نہ پڑتی. تو اب ایسی کنڈیشن میں وہ لوگ جاتے ہیں کسی ایسے حل کی طرف جو پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب کوئی ایسا حل ہے, اور ان کے ذہن میں کسی گوشے میں حلالہ موجود ہوتا ہے, اور وہ آپ سے یہ توقع رکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں یہ اجازت دے دیں کہ ہاں جی اس کی ایک صورت ہے, وہ حلالہ ہے, اور وہ حلالہ کرنے کے بعد آپ دوبارہ اس سے جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں. یہ ان کے ذہن اور کونے اور فکر میں ایک موجود ہوتی ہے. اور یہ بات ان کے ذہن اور دماغ میں کیوں کسی کونے میں موجود ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرما دیا کہ عورت اگر طلاق یافتہ ہو جائے, وہ مطلقہ ہو گئی اور طلاق دے دی اس کو, تو حتیٰ تنکح زوجا غیرہ, جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے اس وقت تک وہ پہلے والے کے نکاح میں اب دوبارہ نہیں آ سکتی. اب یہ والی بات قرآن مجید میں موجود ہے نا, حتیٰ تنکح زوجا غیرہ, یہ قرآن کی آیت ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا. تو جب تک یہ نہ ہو تب تک وہ پہلے والے کے نکاح میں نہیں آ سکتی. اب چونکہ قرآن مجید والفرقان الحمید نے یہ تصور پیش کیا ہوا ہے, وہ پہلے والے شوہر سے کس طرح دوبارہ نکاح کر سکتی ہے, اس کو حلالہ کہتے ہیں. لیکن لوگوں نے اس کو پری پلان کرنا شروع کر دیا ہے. قرآن کے مقصد کو اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھا نہیں ہے لوگوں نے اس میں بنیادی طور پر, اور بغیر سمجھے انہوں نے اس کو یہ تصور میں لے آئے ہیں کہ اب شاید کسی اور سے جان بوجھ کے نکاح کروا کر ہم اگر واپس اپنے سے نکاح کروا لیں گے تو یہ ہمارے لیے کرنا جائز ہے, اور شاید قرآن یہ کہہ رہا ہے. تو یہ تو قرآن کو نہ سمجھنا ہے, اور قرآن پر اور ذات باری تعالیٰ پر اور اسلام پر ایک بہت بڑا الزام اور اعتراض ہے کہ اگر آپ اس تصور کو لے لیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی اور سے پری پلان نکاح کروائیں اور نکاح کروانے کے بعد واپس اس کو پہلے والے کے نکاح میں لے آئیں, تو اس میں تو عورت بالکل کھلونا بن رہی ہے, اور عورت کے ساتھ تو ایک کھلواڑ ہو رہا ہے کہ طلاق دینے والا وہ ہے, غلطی اس کی ہے, اور اب جس نے دوسرے سے آپ نے نکاح کروایا ہے, ٹھیک ہے, پیسے بھی لے رہا ہے, وہ یا پیسے لے رہا ہے, پیسے لینا تو پھر پری پلان ہو گیا, یا پھر جو ہے وہ اسے مفت میں ایک عورت آ رہی ہے صرف اس مقصد کے لیے, اور پھر خاتون پہلے والے سے نکاح کرے گی, تو اس میں عورت تو بالکل ایک کھلواڑ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام جیسا دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کسی عورت کو کھلواڑ بنائیں گے, اور کسی عورت کے ساتھ کوئی ایسا گھنونا مذاق معاذ اللہ کریں گے کہ وہ پہلے والے سے پہلے چھوٹے, اسے وہ دکھ, پھر کسی دوسرے کے نکاح میں جائے ہیں اور کسی اور کی صحبت اختیار کرے, وہ دکھ, اور پھر اس سے طلاق لے, تیسرا دکھ, اور پھر واپس چوتھے کے پاس آئے. کیا مطلب اسلام یہ تعلیمات دے رہا ہوگا؟ تو بالکل اس میں سمجھنے میں غلطی ہے, اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے, اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں. اچھا دیکھیں, یہاں پہ نا کچھ اہم باتیں ہیں بہت زیادہ نا, حلالہ اور طلاق سے پہلے. صحیح ہے. جب آپ بات کرتے ہیں نا مکتبہ فکر سے ریلیٹڈ, تو حنفی مکتبہ فکر میں طلاق کا کانسیپٹ ڈیفرنٹ ہے. باقی جتنے بھی ہیں مطلب اہل حدیث میں, مطلب یہ بھی اہل سنت ہے لیکن ان کی سب کاسٹ ہیں, مطلب دیوبند میں بھی ڈیفرنٹ ہے, اہل حدیث میں بھی, اہل تشیع میں بھی. وہ 3 طلاقوں کی کلالت قائل ہی نہیں ہے 3 طلاقوں کے. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ 6000 طلاقیں دے دیں, طلاق نہیں ہوتی. کس کی بات کر رہے ہیں؟ طلاق کی بات نہ اہل حدیث کی بات کر رہے ہیں, دیوبند کی بات کر رہے ہیں, اہل حدیث اور اہل تشیع کی تو مجھے پتا ہے, دیوبند کا مجھے کنفرم نہیں ہے, ان دونوں میں تو ہے کہ ایک وقت میں آپ جتنی مرضی دے دیں, 50,000 طلاقیں دے دیں, تو کنسیڈر ایک ہوگی. کنسیڈر ایک. اہل تشیع کے یہاں بھی یہی ہے. یہی ہے. صحیح ہے.
مطلب اگر آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں. جی پلیز آپ بات پوری کر لیں اپنی. ہاں مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک نشست میں آپ نے 50,000 طلاقیں بھی دے دیں, وہ یہی کنسیڈر ہوئی, صحیح ہے. اس کے بعد وہ وہیں پہ ہی اپنی عدت پوری کرے گی, یعنی کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا ٹائم ہے, جو اس کا حیض کا ٹائم ہے, اگر اس میں ریکنسائل ہو گیا تو نہ کسی طلاق کی ضرورت, مطلب طلاق بھی نہیں ہوئی, طلاق کے مابین, لیکن وہ آپ نے طلاق کا ایک اختیار اپنا ختم کر دیا. 3 ہی ہے نا, اس میں سے ایک اختیار آپ نے طلاق کا ختم کر دیا, اب 2 باقی ہیں. اب 2 باقی ہیں. دوسری دفعہ بھی آپ نے, اچھا وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے طلاق دے دی, مدت حیض گزر گیا, ٹھیک ہے, اور وہ خاتون جو ہے اب آپ کے نکاح سے ختم ہو گئی ہے, کیونکہ طلاق ایک ہوئی تھی, مدت نکاح گزر, مطلب مدت ریکنسیلیشن گزر گیا, اب وہ آپ دونوں کا نکاح جو ہے ختم ہو گیا, اب آپ اس سے دوبارہ شادی کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی حلالہ, کیونکہ ابھی آپ کے پاس 2 رائٹس پڑے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے تینوں رائٹس طلاق کے استعمال کر لیں, سمجھ گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ بغیر کسی دوسرے سے شادی کیے بغیر آپ سے حلال نہیں ہو سکتی. اس میں جو 2 باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ مکتب فکر ہے دیوبند کا, اور ایک ہے بریلوی مکتب فکر. تو حنفی ہونے کے ناطے بریلوی اور دیوبندی یہ مسائل میں ایک ہی ہیں, امام اعظم کے پیروکار ہونے کے ناطے. تو دیوبند کے یہاں بھی 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوتی ہیں, اور بریلوی مکتب, ہاں جی, اور دیوبند بریلوی مکتب فکر بھی اہل سنت کے یہاں بھی 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوتی ہیں. اب آ جائیں اہل حدیث اور اہل تشیع کی طرف. اس میں بھی ایک بات میں ہم اور وہ متفق ہیں اس مسئلے میں بھی, وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک طلاق کنسیڈر ہونے کے بعد اگر عدت گزر جاتی ہے تو عدت گزرنے کے بعد ان کے ہاں بھی اکٹھی بے شک جتنی بھی دی ہیں لیکن کنسیڈر ایک ہوئی, اور ہمارے ہاں بھی ایک طلاق دی ہے تو ایک طلاق 3 اکٹھی واقع ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں, تو لیکن ایک دی ہے تو ایک ہی کنسیڈر ہوئی ہمارے یہاں بھی. آپ نے 3 دفعہ طلاق بول دیا تو تینوں ہو گئے, بریلوی میں تو طلاق ہو گئی, ختم ہو گئی, اب وہ حلال ہی نہیں رہی, اب حلال نہیں, بریلوی مکتبہ فکر میں اور دیوبند مکتبہ فکر میں. ہاں یہی ہے. لیکن ایک معاملے میں جس طرح آپ نے بتایا تو اتفاق بنتا ہے ہمارا اہل حدیث سے بھی اور اہل تشیع سے بھی مسئلے میں, کہ ان کے ہاں بھی بے شک جتنی مرضی دی ہیں لیکن کنسیڈر ایک ہوئی, وہ ایک ہو گئی, اور ہمارے ہاں بھی اگر ایک دی ہے تو ایک ہو گئی. اب ایک کے بعد جس طرح انہوں نے کہا کہ اب اگر ایک طلاق میں حیض گزر گیا, عدت پوری ہو گئی, اب وہ بائنہ ہو گئی, ایک طلاق بائنہ ہو گئی. پہلے ایک طلاق رجعی تھی, اب ایک بائنہ ہو گئی. بائنہ ہونے کے بعد ہمارے ہاں بھی مسئلہ یہی ہے, احناف کے ہاں بھی, کہ وہ خاتون جس کو بائنہ ہو چکی ہے طلاق, وہ اگر پہلے والے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو چونکہ 2 کا اختیار باقی ہے, آزاد ہو گئی تھی, وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو کر لے, لیکن اس کنڈیشن میں وہ پہلے والے سے نکاح کر سکتی ہے بغیر حلالے کے. یہ ہمارا اور ان کے اتفاق ہو گیا اس ایک مسئلے میں. ٹھیک, اب آ جاتے ہیں ہم دوسری طرف, کہ جب 3 طلاقیں دے دی جائیں, 3 طلاقوں کے بعد وہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے. ایک طلاق ہوتی ہے رجعی, ایک طلاق ہوتی ہے بائنہ, ایک طلاق ہوتی ہے مغلظہ. بائنہ وہ ہوتی ہے جس میں عورت آزاد ہے لیکن پہلے والے سے نکاح کر سکتی ہے بغیر حلالے کے. رجعی وہ ہوتی ہے جس میں 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کیا جا سکتا ہے سلام دعا بات چیت سے بغیر تجدید نکاح کے, لیکن بائنہ ہونے کے بعد پہلے والے سے نیا نکاح ہوگا. ہاں جی, اور رجعی میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے, اور مغلظہ میں حلالے کی ضرورت ہے. جب 3 ہو گئی اب مغلظہ میں حلالے کی ضرورت. حلالہ کیا ہے پہلے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے, میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. حلالہ یہ ہے کہ آپ نے طلاق دے دی, عورت عدت گزارے گی. عدت گزارنے کے بعد علی ایک خاتون ہے, لازمی بات ہے وہ اب جوان ہے یا بوڑھی ہے, اب بقیہ زندگی تنہا گزارنا اس کے لیے ایک پرابلم ہے. یہاں شادی شدہ خواتین جن کے شوہر باہر ملک میں کام کر رہے ہیں یا دوسرے شہر میں کام کر رہے ہیں اور وہ گھر میں اکیلی رہتی ہیں, اس معاشرے کے اندر ان خواتین کا تنہا رہنا بھی ممکن نہیں ہے. لوگوں کی گندی ہوس بھری نظریں اینی ٹائم ان پر مسلط ہیں. تو وہ خاتون جو شادی شدہ ہونے کے بعد بھی غیر محفوظ ہے اپنے شوہر کی موجودگی میں بھی, اس کا شوہر کسی باہر ملک یا دوسرے شہر میں, تو جس عورت کو طلاق ہو جائے گی, اب مجھے بتائیں کہ وہ بقیہ زندگی اگر ساری تنہا گزارتی ہے تو کیا وہ گناہ میں ملوث نہیں ہوگی؟ اور اگر وہ گناہ میں ملوث بھی نہیں ہوتی, نیک ہے, پارسا ہے,
لیکن کیا لوگوں کی حوث بری نظروں سے وہ محفوظ رہ سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس عورت نے آخر کہیں نہ کہیں تو نکاح کرنا ہی ہے، اور اپنے تحفظ کے لیے اسے نکاح کرنا بھی چاہیے، اسے اپنی عائلی زندگی کو تنہا نہیں گزارنا چاہیے۔ اب وہ جب نکاح کرتی ہے تو اب پہلے والے کے بعد اس نے دوسرے سے نکاح کیا عدت گزرنے کے بعد، اب یہ بندہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے دوسرا، یا یہ بندہ بھی اس سے اس کی بنتی نہیں ہے اور وہ طلاق دے دیتا ہے، اب وہ عورت دوبارہ عدت گزارے گی۔ اب عدت گزارنے کے بعد آخر وہ جب فری ہوتی ہے عدت سے، یا اس کے شوہر کا انتقال ہوا اور 4 ماہ 10 دن کی عدت گزاری اس نے، یا طلاق دے دی اور 3 ماہ کی عدت گزاری، اب قرآن کہتا ہے کہ اب اگر یہ پہلے والے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر لے گی، حلالہ اس کو کہا جائے گا۔ ہاں جی، یہ وہ دوسرے والے پہ حرام ہو جائے گی۔ اب وہ دوسرے کس پر؟ وہ پہلے والے پر تو ختم ہو گئی نا، وہ تو اس میں مطلب جس سے طلاق ہوئی اب اس پہ حرام، اب اس پہ حرام ہو گئی، پہلے والے پہ اب یہ حلال ہو گئی پہلے والے کے لیے، یہ بنیادی طور پر حلالہ ہے۔ اب اس کو جب پری پلان آپ کرنے کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے کوئی چرسی ڈھونڈ لیا، آپ نے کوئی ہیرونی ڈھونڈ لیا، آپ نے کوئی شرابی ڈھونڈ لیا، یا الیاذ باللہ جیسے یہاں پر پاکستان میں کچھ حلالہ سینٹر کھل گئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتنا بڑا اسلام کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ اور مذاق ہو رہا ہے کہ آپ نے حلالہ سینٹر کھول لیا۔ اب ایسی کنڈیشن میں جب آپ حلالہ کرنے جا رہے ہیں یا کروانے جا رہے ہیں، یا چرسی یا شرابی یا ہیرونی ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ اس سے نکاح کروا کر بعد میں پری پلان طلاق لے لیں، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حلالہ کرنے والا بھی لعنتی ہے اور حلالہ کروانے والا بھی لعنتی ہے۔ جو پری پلان کر رہا ہے وہ بھی ملعون ہے، اور جو پری پلان حلالہ کروا رہا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ لیکن لوگ طلاق دینے کے بعد، اچھا یہ مطلب سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کہہ رہا ہوں، جو یہ ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بخاری میں یا مسلم میں کہاں پہ ہے؟ یہ صحاح کی میں باقاعدہ تو ابھی اس میں مجھے وہ حوالہ یاد نہیں ہے کہ کس میں، لیکن کہ صحاح میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے کیسز آئے تھے کہ لوگ اس طرح سے پری پلان کرتے تھے؟ مطلب سوال تو دیکھیں ہوتا ہی ہوگا نا، ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ سوال نہ ہوتا ہو، سوال تو مسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی سے بھی پھر مسئلے نکلتے ہیں، اور مکمل دین ہونا بھی تبھی تھا، دیکھیں تبھی اس دین نے مکمل ہونا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال ہوا اور پھر جواب دیا تو دین اسی طرح مکمل ہوا۔ اب اس کو لعنتی قرار دیا گیا جو کہ حلالہ کرتا ہے یا حلالہ کرواتا ہے، اس کو لعنتی قرار دیا گیا۔ اب یہاں پر لوگ جب سوال کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی فکر موجود ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ حلالے والی صورت ہم اپنا لیں اور اس کو ہم اس طرح باقاعدہ طور پر پری پلان کر لیں، جبکہ پری پلان کرنا یہ جائز نہیں ہے، حلالہ سینٹر کھولنا حرام ہے۔ اب اس پر جو آپ کمائی لیں گے حلالہ سینٹر پر، لازمی بات ہے حرام کی کمائی بھی حرام ہے۔ حرام کی کمائی حلالہ سے، حلالے سے حرام کی کمائی، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کمائی بھی ان کے لیے جائز نہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ کر کیا رہے ہیں آپ، ہے آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے علم میں پتہ نہیں ہو نہ ہو، یہ جو عمل تولید ہے جانوروں کے اندر، تو اگر آپ کسی سنڈے کو پالا ہوا آپ نے ہے، یا گھوڑے کو آپ نے پالا ہوا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ عمل تولید ہے، آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہے، یہ کمائی بھی حرام ہے، آپ اس کے پیسے نہیں لے سکتے آپ ہیں۔ تو جب جانوروں کے ذریعے سے پیسے اس معاملے میں نہیں کمائے جا سکتے تو آپ مجھے بتائیں کہ اسلام میں کہاں اجازت ہوگی کہ آپ حلالہ سینٹر کھول کے بیٹھ جائیں؟ بہترین کاروبار ہے نا کہ پیسے بھی لے رہے ہیں اور مطلب آپ سمجھ ہی گئے ہیں یہ بھی چل رہا ہے اور پیسے بھی آ رہے ہیں۔ تو آپ اس سے دیکھیں نا کہ جو کروا رہا ہے وہ کتنا بد نصیب اور کتنا بے حیا ٹھہرا۔ اچھا ایک چیز دیکھیں نا حضر بھائی، ایک تو میں مطلب اپنی بات سے پہلے ایک چیز آپ سے پوچھوں گا کہ یہ 3 طلاق بائن، یعنی کہ 3 طلاقیں اور طلاق ہو گئی، قرآن و حدیث میں کہاں سے ثابت ہے یہ؟ مطلب دیکھیں قرآن مجید والفرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری مرتبہ جو ہے فامساکم بمعروف، تیسری مرتبہ اسے احسان کے ساتھ اور بہترین طریقے کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ بعض لوگ تو یہاں بھی گئے، انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے اور انہوں نے کہا جی طلاق تو 3 ہوتی نہیں ہے، طلاق تو ہوتی ہی 2 ہیں، کیونکہ طلاق و مرتان قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ نے۔
تو اب وہ کہتے ہیں طلاق تو تیسری ہے ہی نہیں, طلاق تو ہیں ہی 2, جبکہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں پائے کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما یعنی کہ اگر آپ اس کو, اگر میں جو سمجھوں اس آیت کو انٹرپریٹ کروں کہ یعنی کہ 2 دفعہ موقع دو اپنے آپ کو اور اس عورت کو کہ آپ آپس میں ماں بہن اپنے چیزوں کو ٹھیک کر لو. اگر 2 دفعہ موقع کے بعد بھی آپ اپنی چیزیں ٹھیک نہ کر سکو تو اس عورت کو آسانی سے رخصت کرو اور اس کو جانے دو. اور بالکل صحیح آپ نے اس کی ترجمانی کی ہے, بالکل صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا کہ موقع دو. یہ جو موقع دو ہے نا, اس کو ہی رجعی کہتے ہیں. یہ جو لفظ آپ نے بالکل استعمال کیا, بالکل ٹھیک استعمال کیا کہ اس کو ہی رجوع کہتے ہیں. رجوع کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ایک طلاق دی, ایک طلاق دینے کے بعد آپ دیکھیں کہ اب میں عدت کے دوران اس کو یا مجھ کو جو ہمیں تنہائی کا سامنا ہوگا یا جو سچویشن کا سامنا ہوگا آپ اس کو بھانپیں اور اس کے بعد آپ دوسری طلاق دیں. اور میں ایک اور بات یہاں علی لازمی کرنا چاہوں گا, معاشرے میں نا طلاق کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایک بات ہے نا, اور 3 اکٹھی دینے کا رجحان نا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہی عرض کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو غصہ ہوتا ہے تو پھر آپ تو یہ نہیں دیکھتے نا کہ میں 1 دے رہا ہوں, آپ ایک طلاق ہے کہ اچھا چلو کوئی نہیں اب 3 مہینے کھیلتے ہیں, ایسے تو نہیں ہوتا. غصے میں تو انسان یا طلاق ہے یہ وہ 300 طلاق کے غصے میں دے دیتا ہے. لیکن جو مقصد ہے نا طلاق کا علی, وہ ایک سے پورا ہو جائے گا. نہیں وہ تو آپ پھر دیکھیں نا کہ اگر آپ نے غصے میں طلاق دے دی, جیسے حنفی جو ہیں, بریلوی جو ہیں خاص کر, ان کے لیے تو معاملہ پھر حلالہ, ان کے لیے تو پھر حلالے کی بڑی ضرورت آ گئی کہ غصے میں انسان ہے نا, مرد ہے, اور مرد اگریسو ہوتا ہے, ایگو بھی ہوتی ہے نا مرد کے اندر. وہ تو اس نے غصے میں 3 طلاقیں دیں, اب بیوی حرام ہو گئی اس کے لیے, عدت بھی نہیں رہی اس کی, اب 3 طلاقیں دیں اور گھر سے ہی رخصت ہو گئی, بیوی حرام ہو گئی. تو بھائی یہ تو میرا خیال ہے بہت سخت ہے معاملہ. نہیں دیکھیں اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں عدت تو اصول تو یہی ہے کہ عدت اس گھر میں گزارے عورت. کیسے مطلب وہ اس گھر میں اس لیے عزت گزارنی ہے عزر بھائی تاکہ ریکنسیلیشن ہو جائے. ہاں نہیں یہ ضروری نہیں ہے, نان نفقہ اس کے ذمہ دوران عدت نا. دیکھیں یہ بھی ہے, آپ کو پتہ ہے نا, میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ اہل حدیث اور اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ جب 2 طلاقیں ماں بہن ہو جائیں نا, 2 طلاقیں ختم ہو جائے, تیسری طلاق میں عورت وہاں عدت نہیں گزارتی, تیسری طلاق میں اپنے گھر ہی عدت گزارتی ہے, کیونکہ اب ریکنسیلیشن رہتی کوئی نہیں ہے نا. جب 3 طلاقوں کا وہ ختم ہو گیا, جو اس کے بعد عدت ہوگی وہ اپنے گھر میں گزارے گی, وہ پھر ادھر نہیں گزارے گی. تیسری کے بعد وہ کہتے ہیں تیسری اس میں اصل میں جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے نا, من وجہن وہ نکاح میں ہوتی ہے نا, مرد کے ذمے ہونے کی وجہ سے, اس لیے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ تو تب ہو سکتا ہے جب دین پڑھنے سمجھنے والے لوگ موجود ہوں. یعنی اب تو ایسی سچویشن ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ میں بھی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں, آپ کو لگتا ہے یہ کچھ زیادہ نہیں ہے. مطلب اگر آپ اہل حدیث کو دیکھیں طلاق اتنی زیادہ لمبا پروسیس کر دی ہے کہ اگر وہ 3 طلاقیں اس طرح سے ہوگی 3 حیض میں, اور 3 حیض میں بھی اگر ریکنسیلیشن نہیں ہو رہی تو سمجھ آتی ہے کہ اب حرام ہے یہ دوسرے کے لیے. اب جو 3 مہینوں میں ریکنسائل نہیں کر سکے, 3 موقعوں پہ نہیں کر سکے, اب وہ کیا کریں گے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے برعکس اگر آپ بریلوی کو دیکھیں, 3 طلاقیں دیا, وہ پھنس گیا کہ ہوں میں کی کرا ہوں, تو میرے لیے حرام ہو گئی, میں اب کیا کروں, میرے سے تو غلطی رات تو میں غصے میں تھا, دے دی طلاق, اب میں کیا کروں, میرے تو بچے ہیں. بالکل غصے میں تو انسان کچھ بھی کر جاتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو وہ اب وہ زیادہ بریلوی جائیں گے حلالے کی طرف, وہ کہیں گے کہ یار کچھ تو کرو, کچھ تو معاملہ کروں, میں دیکھوں کوئی جگاڑ لگاؤں, کوئی نشئی ڈھونڈوں. برعکس اس کے دیکھیں, اگر اہل تشیع کی طرف دیکھیں, اہل حدیثوں کی طرف دیکھیں, تو ان کے معاملات بڑے بہتر ہیں طلاق کو لے کے. نہیں بہتر نہیں کہہ سکتے. دیکھیں احادیث میں جو کچھ بہتر وہ ہے جو حدیث میں ہے. یہ بھی حدیث بہتر وہ ہے, انہوں نے اپنے پاس سے تو نہیں نکالا. مطلب اس میں دیکھیں, وہ میں بتاتا ہوں, اس میں دیکھیں وہ ہمیشہ ایسی کمزور روایت کو لے کے آئے ہیں ہمیشہ, ٹھیک ہے نا. کوئی پورے واقعات میں ایک واقعہ ہوا, اس نے پوری باقی ساری حدیثوں کو چھوڑ کر اس ایک حدیث پہ جو ہے وہ مسئلہ استنباط کر لیا, اس سے کہ بس یہاں سے ہم مسئلہ نکال رہے ہیں کہ 3 جو ہے وہ 3 نہیں ہوتی, ایک ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. جبکہ حالات اور واقعات بالکل اس سے مختلف ہوتے ہیں, اور کئی دوسری روایات جو ہے وہ اس کے مخالف رہتے ہیں. 3 طلاق ماں بہن کی کوئی ذرا مجھے بتائیے. پہلے میں اس طرف آ جاؤں, پہلے میں جو بات اہم ترین کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے, وہ کیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ معاشرتی زندگی کے حسن کے لیے ایک بات آپ نوٹ کر لیں, طلاق ہونی ہی ایک چاہیے. جی بالکل ٹھیک. 2 طلاقیں مزید دینی نہیں چاہیے. وجہ بول دی غصے میں تو میں دیکھیں اپنے پروگرام کے تحت میں اس معاشرے کو بتانا چاہ رہا ہوں
کہ آپ کا جو 3 والا جو طلاق کا غصے میں بولنے کا آپشن ہے نا، وہ استعمال کر لیا نا، آپ اپنی راہیں بند کر دیتے ہیں، آپ اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں، آپ اپنے لیے اتنا گہرا گڑھا کھود دیتے ہیں. اب آپ یہ زنا کریں گے، گناہ میں ملوث ہوں گے، یا آپ حلالہ ڈھونڈنے کی طرف جائیں گے. اب میں یہ اس معاشرے کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کام آپ نے 3 کے ذریعے سے کرنا ہے، جب وہ کام ہو ہی 1 کے ذریعے سے رہا ہے اور بہتر ہو رہا ہے، مفید ہو رہا ہے. ایک یہ کہ جب آپ نے 1 طلاق دی، پہلے آپ کے پاس اب 3 مہینے کا سوچنے کا موقع ہے. آپ نے بہت سوچا، 3 مہینے میں آپ کا فیصلہ نہیں ہو سکا، ایک بائنا ہو جائے گی، ہو گئی بائنا. اب بائنا ہوتے ہی کوئی لائن تو نہیں لگی ہوئی کہ ادھر بائنا ہوئی اور ادھر آپ کے گھر پہ دستک ہو جائے گی خاتون کی میں نکاح کرنے آ گیا ہوں آپ سے. ایسا تو نہیں ہوگا نا سر. وہ بھی سوچے گی، سمجھے گی، وہ بھی اپنی معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے کچھ بہتر فیصلہ کہ پہلے والے سے چھٹکارا ہوا ہے، پہلے والا ایسا تھا، اب میں اپنا ساتھی ایسا ڈھونڈوں گی، یہ ہوگا نا. اب 2-4 مہینے اس میں بھی لگ جائیں گے، مہینہ 2 مہینہ اس میں بھی لگ جائیں گے، اچھی طرح سوچنے کا موقع مل جائے گا. اب اگر دونوں رجوع کرنا چاہتے ہیں، واپس آنا چاہتے ہیں، تو پہلے والے ہی سے نکاح ممکن ہے اسی صورت میں آسانی کے ساتھ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کام آپ نے 3 طلاقوں سے کرنا ہے علی، وہ آپ کا 1 طلاق سے بخوبی ہو رہا ہے. سمجھ گیا میں. دیکھیں میں ایک عرض ہے، کیونکہ میں شادی شدہ ہوں، آپ بھی شادی شدہ ہیں. جی ہاں، ٹھیک ہے. اگر بندہ کو غصہ ہو گیا اور بندے نے غصے میں کہہ دیا کہ جا میں تجھے طلاق دی، بیگم تھوڑی کہے گی وہ آپ نے طلاق بول دیا میں رک جاتی ہوں. وہ پھر وہاں سے لا کے بٹن مارے گی آپ کے، تو نے مجھے طلاق دی، تو کون ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ اچھا تو نے مجھے مر دی، گو ہسٹری ہے نا. وہ کہے گا کہ جا میں تو طلاق دیتا ہوں. معاملہ ایسکلیٹ کر گیا نا، اور غصے میں مرد نے بول دیا کہ طلاق دے دی. اب طلاق ماں بہن ہو گئی بریلوی مکتبہ فکر میں. اب تو حرام ہو گئے دونوں ایک دوسرے کے لیے، بالکل ہو گئے. اب تو نہ عدت ہے، نہ معاملہ ہے، نہ کچھ ہے. اب تو عورت جائے گی اپنے گھر. تو آپ کے خیال میں کوئی بہت زیادہ سخت معاملہ نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں علی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں چاہے طلاق پہلی ہو، چلیں آپ سخت کہہ رہے ہیں نا کہ 3 کے بعد سخت ہوا نا، آپ مجھے بتائیں کہ پہلی کے بعد تو وہ رہنے کا حق رکھتی تھی نا اس گھر میں. آپ مجھے اپنے معاشرے میں، پاکستان میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، اور زندگی ہماری جو خاندان میں گزر رہی ہے اور جس معاشرے میں گزر رہی ہے، آپ مجھے بتائیں کون ایسی خاتون ہے جو پہلی طلاق کے رجعی کے بعد بھی شوہر کے گھر میں رہتی ہے؟ سر ہمارے ہاں تو خاتون یا تو طلاق ہوتے ہی اس کو بھگا دیا جاتا ہے، یا پھر اب جو زیادہ تر ہو رہا ہے کہ ناراضگی ہو کے پہلے چلی جاتی ہے اور وہ اپنے ماں کے گھر میں ہوتی ہے اور پیچھے سے طلاق کے پیپر جا رہے ہیں. اب تو یہ ہو رہا ہے. دینی تعلیمات کا تو ہمیں دور دور تک علم نہیں ہے نا سر. اگر آپ تعزیراتی قانون کی بات کریں نا، تو میرے سامنے ریسنٹلی ایک کیس آیا تھا. ہزر بھائی میرے ایک دوست ہے، اب طلاق ہو گئی ہے. طلاق نہیں، بیسیکلی وہ خاتون نے وہ لیا تھا، خلا لیا تھا. ہاں. اب وہ جو وہ لڑکا تھا وہ گیا ہی نہیں. اب خلا ہو گئی ہے، اور خلا کے بعد وہ پیپر جو ہے نا وہ یونین کونسلس میں پڑے ہوئے تھے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سب ہو گیا، بس یونین کونسل میں جا کے دستخط ہونی تھی، خلا ہونی تھی. وہ یونین کونسل میں پڑے ہوئے پیپر سے ریکنسیلیشن ہوئی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے. اب تو یہاں پہ یہ ہے کہ اب 5 لاکھ طلاقیں بھی دے دینا اور عدت بھی پوری ہو جائے اور فلانا ڈمکانا، آپ جب تک یونین کونسل سے کلیئر نہیں ہوتے آپ میاں بیوی ہیں. بہت اہم ترین مسئلے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. میں کبھی بھی آپ پہ اپنی بیوی ہونے کا رائٹ ثابت کر سکتا ہوں، چاہے شرعی طریقے سے میں نے 5 لاکھ طلاقیں دے دی ہیں. سر ایک تو اس میں ایک مسئلہ پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو کہ عدالتوں میں اس وقت ہو رہا ہے. دینی تعلیمات سے دوری کا حال یہ ہے، عدالتیں کیا کر رہی ہیں، جب آپ خلا کے لیے دعویٰ دائر کرتے ہیں عدالت میں، تو ہو یہ رہا ہے کہ عدالت شوہر کو بلائے بغیر کیا کرتی ہے کہ 3 پیشیوں کے بعد 3 سمن دیے پھر خلا جی وہ کر دیتی ہے. اور جبکہ قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے وَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، پھر بھی سیگا آپ کو مرد کو ہی پڑھنا پڑے گا، بالکل پڑھنا پڑے گا. 3 دفعہ طلاق دینی پڑے گی. سر ہی کی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ مرد ہے نا، ہی کی ضمیر مرد کی طرف آتی ہے نا، اور ہا کی ضمیر عورت کی طرف آتی ہے. وَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، کہ نکاح کی گرہ ہے ہی مرد کے ہاتھ میں، قرآن کہتا ہے. تو جب گرہ مرد کے ہاتھ میں تو کھولنے کا اختیار بھی مرد کو ہی ہے. جب تک مرد موجود نہیں ہوتا عدالت میں باقاعدہ اور وہ آ کر کہہ نہیں دیتا کہ ہاں میں نے اس کو طلاق دی. اور اس میں بھی ایک وجہ ہے، آپ اگر نوٹ کریں کہ خلا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جج کے پاس یہ اختیار ہے. آپ اگر دینی تعلیمات پڑھیں علی تو پہلے قاضی یا جج جو بھی ہے، اب تو قاضی نہیں ہوتے جج ہی ہوتے ہیں، آپ وہ شوہر کو بلائے گا اور شوہر کو بلانے کے بعد وہ
اس کو بتائے گا کہ تمہاری خاتون کو تمہارے اوپر یہ اعتراض ہے. یہاں تک کہ اس میں ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ وہ کہتی ہے کہ یہ نامرد ہے, یہ فزیکلی جو ہے وہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. تو جج یا قاضی جو ہے وہ کہے گا کہ ہاں بھائی تمہارے اندر یہ پرابلم ہے, وہ کہے گا جی ہے, وہ اس کو ٹائم دے گا علاج کا, اور وہ علاج کا 5 مہینے 6 مہینے XYZ جو بھی ہے ٹائم دے گا, اور اگر اس کے بعد بھی وہ فزیکلی فٹ نہیں ہوتا تو جج اس کو کہے گا کہ تم اس کو اب طلاق دے دو. یہ ہے اصولی طریقہ خلا کا. یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں یہ ہو رہا ہے کہ خاتون یہ کہتی ہے کہ بھئی میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, اور 3 پیشیوں پہ وہ آئے بغیر اپنی طرف سے وہ جاری کر رہے ہیں, جبکہ جج کا حکم یہ ہے, جج کا اختیار یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو سولو کروائے. فور ایگزامپل ایک خاتون کہتی ہے کہ مجھے یہ نان نفقہ نہیں دیتا, وہ اس کو بلائے اور وہ کہے بھئی تمہارے اوپر یہ الزام ہے تم نان نفقہ نہیں دیتے, اب بتاؤ, وہ کہے جی آئندہ میں نان نفقہ دوں گا, ٹھیک ہے جی, مسئلہ ختم ہو گیا. اصل مقصد تو یہ عدالتیں یہاں جوڑنے کے لیے بیٹھی ہیں یا عدالتیں توڑنے کے لیے بیٹھی ہیں. اچھا, اس کے بعد جو آپ نے اب مسئلہ ذکر کیا ہے یونین کونسل والا, کیا ظلم ہے اور کیا مطلب دین کا مذاق ہے کہ یونین کونسل میں پیپر موجود ہے اور وہ طلاق کے پیپر موجود ہیں, اور یونین کونسل دولہا شوہر اور بیوی کو بلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم تمہاری صلح کرا دیتے ہیں آپس میں. ان کے طلاق کے پیپر یونین کونسل میں موجود ہیں, فائنل رجسٹریشن یونین کونسل, اور وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہاں پر سے صلح کرا کے انہیں روانہ کر رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے, تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مطلب جہاں اور سارے سسٹم کا بیڑا غرق ہے, وہاں پر جو ہے وہ دین کا بھی انہوں نے مذاق بنایا. آپ دیکھیں نا کہ آپ 50 لاکھ طلاقیں دے دیں, ٹھیک ہے, سب کچھ دے دیں, لیکن اگر آپ کے وہ جو آپ کا نکاح نامہ ہے, جو آپ کی نکاح رجسٹریشن ہے, آپ نے وہاں پہ سائن نہیں کروائے, میں کبھی بھی اپنی بیوی پہ نکاح کا دعویٰ دائر کر سکتا ہوں. اب آپ دیکھیں اظہر بھائی, مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بیچ میں دینی وہ احکامات کہاں چلے گئے. اس کا بھی آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ رواج کچھ ہو رہی ہے, آپ کو طلاق کروانی ہے تو آپ کو اپنے سارے پیپرز بھی پورے کرنے ہیں, باقی آپ سیگے وغیرہ پڑھتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. طلاق آپ کی تبھی ہوگی جب آپ یونین کونسل میں رجسٹرڈ ہوگی کہ ہو گئی ہے. اب یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یونین کونسل والے لا علم ہے دین سے, اور وہ لوگوں کو زنا پر مجبور کر رہے ہیں, انہیں اختیار ہی نہیں ہے طلاق کے بعد صلح کروانے کا, اور یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. یہ بے برکتیاں کیوں ہیں علی, یہ بے برکتیاں اسی لیے ہیں. یہ جو آپ نے 3 طلاقوں والا کہا نا, وہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے. مجھے صحابی رسول کا نہیں مجھے کنفرم کہ صحابی رسول کون تھے, شاید حضرت ابو ذر غفاری تھے یا کون تھے, واللہ عالم. مطلب مجھے صحابی رسول نہیں, لیکن صحابی کا نام لیے بغیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک صحابی تھے, ان کی کافی زیادہ مطلب کافی زیادہ ان کی بیویاں تھیں, تو ان کو نا غصہ آتا تھا, اور غصے میں آ کے وہ یوں طلاق دے کر چلے جاتے تھے کہ طلاق 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 طلاق, وہ 25-30 ایک ہی محفل میں طلاق دے کے رجوع کر لیتے تھے. وہ مطلب اس طرح سے ہی وہ اکثر کر لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ وہ آ رہے تھے اور ان کی ملاقات حضرت علی, کیونکہ چوتھے خلیفہ وقت بھی تھے, حضرت علی سے یہ ان کی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی غصے میں نا, کہ جب ان سے دراز کیا غصے میں, انہوں نے کہا غصے میں اپنی بیوی کو 20 طلاقیں دے کر آ گیا ہوں. اور یہ اس وقت نا کچھ عام ہونا شروع ہو گیا تھا کہ لوگ غصے میں طلاقیں دیتے تھے, ریکنسائل کر لیتے, طلاقیں دیتے تھے, ریکنسائل کر لیتے. تو یہ حضرت علی کا اس وقت کا یہ حکم تھا کہ بھائی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اتنا مذاق بنا لیا ہے اس طریقے کو کہ جی طلاق دو رجوع کر لو, طلاق دو رجوع کر لو. سنت نہیں لفظ ہوگا نا, سنت نہ بنا, مطلب طریقہ کہہ لیں آپ, طریقہ کار جو ہے کہ وہ طلاق دو رجوع کر لو. تو وہ 3 طلاقیں انہوں نے کہا کہ پھر اب 3 طلاقیں مابین ہی ہیں, جو 3 طلاق جو آپ نے 3 طلاق دیا وہ اب آپ کی طلاق ہو گئی. اس کے بعد یہ جو آگے آپ نے 20-25 سیگے کہے نا, آپ کی ساری بیویوں پہ بھی رائج ہو گئی. اب آپ کی جتنی بھی اس کو وہ کر رہے ہیں, مس یوز کر رہے ہیں. تو یہ مجھے تاریخی ایک یہ واقعہ ملتا ہے 3 طلاقوں کا. اس کے علاوہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی ہے ایسا کہ کہیں صحابی سے, تابعی سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 3 طلاقیں دیں مابین اور 3 طلاق ہو گئی. نہیں, جو روایت آپ بیان کریں یہ تو خیر مجھے دیکھنی پڑے گی کہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھیں پہلے لوگ جو تھے نا اپنا علی, وہ سچے لوگ ہوا کرتے تھے نا. اور ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ والا ملتا ہے نا کہ ایک بندہ طلاق دے کے آیا, تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس سے مراد کیا لیا. اس نے کہا جی میں نے اس سے مراد واحد لیا, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے فرمایا ایک ہی طلاق ہوئی. اچھا, اس میں نا پھر بہت ساری تفاصیل ہیں. دیکھیں بائنا کو لاحق ہوتی ہے,
ٹھیک ہے, اور بائنا بائنا کی خبر بن سکتی ہے یا بائنا بائنا کو لاحق نہیں ہوتی, یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو یوں سمجھ لیا جائے. پھر کنایا کے الفاظ جو ہیں وہ الگ ہیں, کنایا کے الفاظ سے کتنی طلاقیں واقع ہوتی ہیں, کسی نے کیا کہا, اور پھر کنایا میں عرف کا جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ ان بنیادوں پر پھر طلاق کے فیصلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جس نے جہاں کہا کہ 3 کہیں اور 1 ہی ہوئی, تو جو بائنا ہے نا, بائنا بائنا کو کی خبر بن سکتی ہے. مثلا کسی نے کہا کہ میں نے تجھے فارغ کیا, اب یہ جو لفظ ہیں, اب وہ بائنا, یہ بھی بائنا فارغ والا بھی بائنا, دوسرا بھی فارغ, تو اب یہ جو دوسرا لفظ تھا نا, یہ پہلے والے کی خبر بن سکتا ہے. کہنے کا اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلا لفظ کہنے کے بعد دوسرا پہلے کی خبر بن رہا ہے, لہٰذا ایک ہی طلاق ہوئی, ٹھیک ہے. اب انہوں نے اس کو کیا مراد لے لیا, انہوں نے کہا دیکھیں یہاں حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک ہی ہوئی ہے, لہذا جتنی مرضی دے دو یا 3 دے دو تو ایک ہی ہوتی ہے. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جو کلیئر کیا وہ یہ کہ بھائی جہاں خبر بن رہی ہے وہاں تو ایک ہوئی ہے, لیکن جہاں صریح طلاق دے دی ہے وہاں پر صریح طلاق 3 ہی ہوتی ہیں, ایک نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں خبر کا تعلق نہیں ہے. خبر کنایا میں بنتی ہے, سری میں نہیں بنتی. اب مثال ایک بندہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں نے تمہیں طلاق دی. اب جو بندہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی, اب اس کے بعد آپ کو کہاں موجود ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جناب یہ خبر بن رہی ہے. سری میں خبر تھوڑی ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھنا اور سمجھنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ ایک روایت ایسی ملتی ہے, انہوں نے اس کو لے کر ہی ساری طلاق کو جو ہے وہ قرار دے دیا, تو ایسا نہیں ہے بات. اچھا, ہم اپنے اب وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں. ہم حلالے کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم ذرا اس ٹاپک کو ایکسٹینڈ کریں گے, کل اس کے اوپر بات کریں گے ذرا, اور میں کوشش کروں گا کہ کل کوئی اہل حدیث مکتبہ فکر کے بھی میرے دوست آ جائیں. صحیح ہے. ذرا تھوڑا سا نا بین الفقہ بھی ہمارے پاس ایک ایکسپوجر آ جائے گا. صحیح ہے. کہ وہ طلاق کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں, آپ کا طلاق کے حوالے سے کیا ہے. ہم چلتے ہیں حلالے کی طرف, جو ہمارا آج کا مدعا تھا. صحیح ہے. اب آ جائیں, طلاقیں ہو گئی, پریشانی بھی آ گئی. صحیح ہے. اب آ گئے ہم حلالے کی طرف, ہم نے بندہ ڈھونڈ لیا. صحیح ہے. اب حلالہ تو وہ تبھی جائز ہوگا جب تک وہ جو بندہ ہے جس سے آپ نے اپنی بیوی کا پیسے دے کے نکاح کروایا وہ کنزیومیٹ نہیں کرے گا. صحیح ہے. یعنی وہ جسے اپنے عمل تولید کہتے ہیں. صحیح ہے. جب تک وہ نہیں کرتا اس خاتون کے ساتھ, وہ پہلے پہ تو حلال ہوگی نہیں. لازمی بات ہے. تو اب خلوت صحیحہ تو ضروری ہے اس میں نا. ہاں, خلوت صحیحہ ضروری ہے. اب ایک بندے نے خود کے غصے میں ایک عورت کو عذاب میں مبتلا کر دیا, وہ اینڈ پہ چلی گئی اس دوراہے میں کہ اس کو اگر اپنے بچوں کی کفالت اور اپنے بچوں کا باپ چاہیے تو اس کو اب اس عذاب سے بھی گزرنا پڑنا ہے. صحیح ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو دیکھیں اب اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ طلاق, حالانکہ انہیں یہ چاہیے تھا اس مرد کو دوسرے بھیجتے کہ یہ کام کروانے کے لیے تو حلال, استغفر اللہ, کیونکہ غصہ اس کا ہے, چیزیں اس کی ہے. نہیں دیکھیں, میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ علی مقصد یہ ہے ہی نہیں. مقصد یہ کہ عورت آزاد ہو گئی ہے, مقصد یہ. اب تو دیکھیں دونوں اس درد کو سہیں دونوں, اور اب عذاب میں مبتلا رہیں دونوں, کہ الگ ہو گئے اب الگ ہی رہیں. اب جب وہ چاہتا ہے کہ یہ پہلے میرے پاس دوبارہ آئے, یا خاتون بھی یہ چاہتی ہے, تو دیکھیں خاتون جب نکاح کرتی ہے کسی اور سے تو اب خاتون کو بھی تو اختیار ہے نا کہ نہ جائے پہلے والے کے پاس. جب وہ کسی اور سے نکاح کرتی ہے تو نہ طلاق لے. اب اگر وہ بھی کسی حد تک ملوث ہے پہلے والے کے پاس جانے کے لیے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ یہ والا کام کرے گی نا کہ دوسرے سے طلاق لے گی, ورنہ وہ طلاق نہ لے. عرض یہ ہے نا, خواتین کیوں یہ کام کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں, اس کی وجہ ایک تو وہ ساری زندگی ایک انسان کے ساتھ گزارتے ہیں جس کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے, دوسرا وہ اس کے بچوں کا باپ ہوتا ہے, تیسرا اس کا پورا سوسائٹل کنسٹرکٹ چل رہا ہوتا ہے نا سارے. اب وہ کہاں اپنے بچوں کو چھوڑے, جو دوسرا شخص ہے وہ اس کے بچوں کو سنبھالتا ہے, نہیں سنبھالتا, پوری نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. ماں اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہے. دیکھیں طلاق خود ایک تکلیف دہ امر ہے, یہ ذہن میں رہے کہ طلاق خود جو ہے نا یہ ایک تکلیف دہ امر ہے. باقی سارے مسائل تو بات کے ہیں. اب یہ تکلیف میں تو دیکھیں وہ مبتلا ہوئے, جو بھی مرد اور عورت دونوں مبتلا ہوئے. اب اس کے بعد صبر ہی ہے, اور اجر صبر پر ہی ہے. اب یا تو وہ صبر کریں, اگر صبر نہیں کرتے اور پھر وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں تو دیکھیں نکاح اس کا پہلے والے سے کرانے کے لیے تو کرانا ہی نہیں تھا نا. یہ تو چاہے وہ کر رہی ہے یا وہ کروا رہا ہے, یہ تو دونوں مجرم ہوئے.
نکاح تو دوسرا اس کی اپنی ایک زندگی گزارنے کے لیے اجازت دی شریعت نے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے. اب اگر وہ پری پلان کر کے واپس آتے ہیں تو مجرم تو پری پلان کی وجہ سے دونوں ہی ہو گئے, ٹھیک ہے, لیکن اب اس کو چاہیے یہ کہ اب وہ یا تو صبر کرے اور پہلے والے کی طرف واپس آنے کا نہ سوچے, اور اگر وہ پہلے والے کی طرف واپس آنے کا سوچتی ہے, چاہے اپنے بچوں کی وجہ سے, چاہے اس کے ساتھ رہی تھی تو عادت کی وجہ سے, تو پھر اب یہ والی تکلیف اس کو تکلیف نہ کہے, پھر وہ یہ نہ کہے کہ میں تو کھلونا بن گئی, کیونکہ اسلام نے اسے کھلونا نہیں بنایا, اب وہ کھلونا خود بن رہی ہے اور وہ ملوث اس میں خود ہو رہی ہے. ورنہ اسلام تو آپ کو نہیں کہتا کہ آپ واپس پلٹ کر پہلے والے کی طرف لازمی جائیں. اسلام تو کہتا کہ اب آپ نے کسی اور سے نکاح کر لیا تو پھر آپ کا اسی سے زندگی گزارنے کا حق ہے, آپ زندگی اس سے گزاریں. تو یہ مسئلہ ہے. بڑی خوب بات آپ نے, بڑا اچھا سم اپ کیا. میں یہ چاہ رہا ہوں بس اس کو آپ کنکلوڈ کریں, اب اس کو ذرا کل پہ چلے جائیں گے, کل اس کو ایکسٹینڈ کر لیں گے. آج کے لیے ہم اپنی نشریات کا اختتام کرتے ہیں. حلالے کے حوالے سے ہم کل بات کریں گے, تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ بھی کر لیں گے. حلالے کے ساتھ مسیار کا بھی ایک کانسیپٹ ہے ہی ہے کہ اگر آپ کی بہت ہی زیادہ ناچاکی بڑھ گئی ہے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ رہے, تو آپ جو ہے نا رشتہ ازدواجیت میں سے کچھ چیزیں مائنس کر دیتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو نان نفقہ نہیں دوں گا, لیکن ہم اپنی یہ کچھ دوسری جنسی ضروریات پوری کر لیں گے. اس طرح سے مسیار کا بھی ایک کانسیپٹ تو ہے ہی ہے, صحیح ہے, اہل سنت میں. تو ہم کل مسیار کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے, حلالے کو ایکسٹینڈ بھی کریں گے, اور تھوڑا سا طلاق کے حوالے سے. اور میں کوشش کروں گا کہ کل ہمارے ساتھ جو ہے نا دوسرے مکتبہ فکر کے بھی ہوں, یا تو اہل تشیع ہوں یا اہل حدیث سے, ذرا ہمیں تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹ بھی پتہ چل سکے طلاق کے حوالے سے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو حضر بھائی کوئی کنکلوڈنگ ریمارک؟ بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہترین ہو گیا, بہترین ہو گیا. انشاءاللہ پھر ناظرین آپ نے طلاق کے مابین اور اس کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حلالے کے حوالے سے بھی ایک گفتگو سنی. حلالے کے حوالے سے اگر آپ کوئی اپنی آراء دینا چاہتے ہیں جو کہ کل کے پروگرام میں ہم ایڈ کریں, کوئی اپنی بات, کوئی اپنے کوئی اظہارات, تو کائنڈلی ہمیں فیڈ بیک میں ضرور میسج چھوڑیے گا. آپ کے آج کے چھوڑے ہوئے فیڈ بیک کل میں اپنے شو میں شامل کروں گا, اور جو اپنے علماء ہیں ان سے اس بارے میں سوال بھی ضرور کروں گا. اور کوشش کریں گے کہ کل کوئی کال کا سلسلہ کیا جائے اس حوالے سے کہ اگر اس پہ ہم سوال لینا چاہیں یا سوال لے سکیں تو انشاءاللہ وہ بھی, اگر کوئی نمبر ہے تو وہ اپڈیٹ کر دیا جائے گا. کل تک کے پروگرام کے لیے مجھے دے اجازت. انشاءاللہ کل تیسرے رمضان آپ سے ملاقات ہوگی اور پھر ایک علمی نشست لگے گی, اور کچھ ایسا کوشش کی جائے گی کہ جس سے آپ سیکھ سکیں, میں سیکھ سکوں, اور ہم سب اپنی زندگی بہتر کر سکیں. کل تک کے پروگرام کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے.